السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے؟ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہم نے آپ کو دعا سکھلائی تھی، کون سی دعا؟ سب سے پہلا جو ویڈیو تھا اس کے اندر تھا علم حاصل کرنے کی دعا، کہ علم حاصل کرنے کے لیے کون سی دعا پڑھنی چاہیے، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، کیا بینیفٹ ہے اس دعا کا، ہم نے آپ کو بتا دیا تھا۔ اس کے بعد ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو سلام کس طریقے سے کرنا ہے، کس وقت سلام کرنا ہے، اور سلام کیا ہے، سلام کرنا کیا ہے، اور سلام کا جواب دینا کیا ہے، ہم نے آپ کو الحمدللہ بتا دیا تھا۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ سب بچے اس دعاؤں کا فالو کرتے ہوں گے۔ پیارے بچوں، جتنی دعائیں ہم پڑھتے رہیں گے اتنی دعائیں ہمیں یاد رہے گی، اور جو دعا ہم نے یاد کر کے اس کو پڑھنا بھول گئے یعنی چھوڑ دیا، تو سمجھ لو کہ وہ آہستہ آہستہ وہ دعا ہمارے مائنڈ میں سے نکل جائے گی اور ہم اس دعا کو بھولنے والے بن جائیں گے۔ اس لیے پیارے بچوں، جو کچھ دعائیں ہم آپ کو یہاں سے بتا رہے ہیں یا آپ کو مدرسے کے اندر سکھائی جا رہی ہے، اس کو ہم فالو کریں جو بھی ٹائم ہو۔ ایگزامپل کہ ہم گھر کے اندر انٹر ہو رہے ہیں تو اس کی دعا بتائی ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھ کر داخل ہو، ہم اس وقت فالو کریں گے۔ اسی طریقے سے ہم کھانے کے لیے بیٹھے ہیں تو کھانے کی جو دعا ہے اس کا ہم فالو کریں، اس کے اوپر ہم عمل کریں۔ اسی طریقے سے ہم واش روم جا رہے ہیں تو واش روم جانے کے وقت کی جو دعائیں ہیں اس کو ہم فالو کریں، اس کے اوپر عمل کریں۔ جتنی ہم دعا پڑھیں گے، ٹائم کی جو دعائیں ہیں، انشاءاللہ وہ دعائیں ہمیں یاد رہے گی، اور پھر ہمیں اس دعا کو جب بھی ہم کوئی بھی کام کریں گے، یعنی ٹوائلٹ کے لیے جائیں گے، آٹومیٹکلی ہمارے دماغ کے اندر یہ دعا آ جائے گی اور ہم اس دعا کو پڑھنے والے بنیں گے، تو یہ ہمیں سنت کا ثواب ملے گا۔ اس لیے بچوں، یہ دعائیں ہم آپ کو جو بتا رہے ہیں، یہ صرف آپ کو نالج نہیں دے رہے ہیں بلکہ آپ کو اس کو یاد کرنے کا بھی ہم میسیج دے رہے ہیں کہ اس دعاؤں کو ہم یاد بھی کر لیں اور اس کے اوپر عمل بھی کریں۔ صرف یاد کر لینے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں، یاد کرنے کا فائدہ ہوگا، لیکن جب اس کو عمل کریں گے تو اس کے اوپر آپ کو ثواب بھی ملے گا، کہ ہم گویا کہ سنت کو زندہ کر رہے ہیں، ہم سنت کا فالو کر کے اپنی لائف گزار رہے ہیں، تو یہ اس کا ثواب ملے گا۔ تو پیارے بچوں، آج سے ہم آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو جو بھی دعائیں سینڈ کی ہے ویڈیو کے ذریعے سے، اس کے اوپر آپ عمل کریں۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا جو ویڈیو ہے وہ دعا کے اوپر ہے، یعنی ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے دعا اور سنہ کا، اسی کے اندر یہ دعا بھی ہے کہ ہر اچھے کام کو شروع کرتے وقت پڑھے۔ پیارے بچوں، ہمارا جو بھی کام ہوتا ہے انشاءاللہ وہ اچھا ہی ہوتا ہے۔
اس لیے ہمیں ہر کام کے شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ پیارے بچوں، ہم ایگزامپل آپ کو دے رہے ہیں کہ ہم رائٹنگ کر رہے ہیں، ہم نے لکھنا شروع کیا نوٹ بک کے اندر، چاہے وہ عربک کا ورک آپ کر رہے ہیں، چاہے وہ آپ میتھس کا ورک کر رہے ہیں، چاہے آپ EVS یا آرٹ یا کسی اور سبجیکٹ کا آپ ورک کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس دعا کو پڑھ کے کام شروع کریں۔ آپ اس دعا کو پڑھ کے لکھنا شروع کریں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کام کے اندر برکت عطا فرمائیں گے۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر بتایا ہے ہر اچھے کام کو شروع کرتے وقت پڑھے۔ تو ایسا نہیں کہ ہم کسی کو مار رہے ہیں اور بسم اللہ پڑھ کے اس کو ڈھبا ڈھب لگانے لگے۔ نہیں بچوں، یہ اچھا کام نہیں ہے کسی کو مارنا، یہ برا کام ہے۔ اس طریقے سے کوئی بیڈ ورڈز بول رہے ہیں ہماری زبان سے اور اس سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، نہیں، یہ رانگ ہے۔ بیڈ ورڈز تو ہمیں بولنا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا ہے کہ ہر اچھے کام، تو اچھے کام سب ہم جو کر رہے ہیں وہ اچھے کام ہیں۔ برے کام کون سا ہے؟ گالی بولنا، بیڈ ورڈز بولنا، کسی کو مارنا، کسی کو ستانا، ممی پاپا کو ستانا، یہ سب بیڈ ورڈ، خراب کام ہے۔ ہم ایسے کام کو کبھی نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر یہ بتایا ہے کہ اچھے کام، تو اچھے کام ہمارے مائنڈ میں ہے کہ لکھنا اچھا کام ہے، پڑھنا اچھا کام ہے، کسی کی ہیلپ کرنا اچھا کام ہے، کسی کی مدد کرنا اچھا کام ہے، کسی کا سپورٹ کرنا اچھا کام ہے، کسی کا ہاتھ پکڑ کر ایک جگہ سے دوسرے پہنچانا یہ اچھا کام ہے۔ تو یہ اچھے کام ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم انشاءاللہ بسم اللہ پڑھیں گے۔ تو پیارے بچوں، یہ ہم نے لکھنے کا ایگزامپل لیا۔ اس طریقے سے آپ کوئی بک ریڈ کر رہے ہیں، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اسلامک بک ہی ریڈ کر رہے ہو، نہیں، آپ کوئی بھی بک کے اندر سے ریڈنگ کر رہے ہو، چاہے وہ آپ کے سبجیکٹ کے ریلیٹڈ ہو یا ادر بک ہو، چاہے وہ مدرسے کی کتاب ہو، چاہے وہ اسکول کی بک ہو، کوئی بھی بک ہم ریڈ کر رہے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنا چاہیے۔ ہر کام کو ہمیں بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں آج سے یہ نالج ملا ہے کہ ہم جو بھی کام شروع کریں گے بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں گے۔ تیسرا ایگزامپل کہ ہم چل رہے ہیں، واک کر رہے ہیں، تو ہم بسم اللہ پڑھ کے چلنا شروع کریں۔ ہم بائک پہ اوپر سوار ہو رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کر سوار ہوں۔ ہم وین کے اندر، ٹرین کے اندر، کسی اور جگہ پر بیٹھ رہے ہیں تو ہم بسم اللہ پڑھ کر بیٹھیں۔ اسی طریقے سے ہم کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کر گھر سے نکلیں۔ تو یہ ہے بسم اللہ کی فضیلت، یہ ہے بسم اللہ کا امپورٹنٹ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہاں، یعنی ہمارا جو کام شروع ہوا ہے وہ اللہ کے نام سے شروع ہوا ہے۔ اس لیے جو بھی کام اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے اس کے اندر ہمیں ندامت نہیں ہوتی، پچھتاوا نہیں ہوتا، غم نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے نام سے شروع کیا ہے۔
اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اللہ اس کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کام کو کمپلیٹ کر دیتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج سے ہم انشاءاللہ جب بھی کوئی کام کریں گے بسم اللہ پڑھے بغیر نہیں کریں گے، یعنی ہر کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے یہ دعا سکھلائی کہ جب بھی کوئی اچھا کام شروع کرے تو ہم بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں۔ کپڑے پہن رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کر پہنیں۔ شوز پہن رہے ہیں بسم اللہ پڑھ کر پہنیں۔ ساکس پہن رہے ہیں بسم اللہ پڑھ کر پہنیں۔ بیگ کے اندر سے بک نکال رہے ہیں بسم اللہ پڑھ کے نکالیں۔ پینسل نکال رہے ہیں، شارپنر کر رہے ہیں بسم اللہ پڑھ کر شارپنر کریں۔ ہر کام ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے شروع کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم انشاءاللہ کوئی بھی کام کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ نیکسٹ، کوئی نعمت حاصل ہو تو کہے۔ پیارے بچوں، کوئی نعمت حاصل ہو تو کیا کہنا چاہیے؟ ہم کو اللہ تعالیٰ نے، ہم اپنی باڈی کے اندر دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی، جس کو ہم گننا چاہے، کاؤنٹ کرنا چاہے تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، گننا چاہے تو گن نہیں سکتے۔ بے شمار ان گنت نعمتیں اللہ نے ہماری باڈی کے اندر عطا فرمائی ہے، تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں، اٹھتے بیٹھتے جاگتے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کی تعریف کرنی چاہیے کہ الحمدللہ پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ ایگزامپل، ہم آنکھ کو دیکھ لیں کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ کسی بھی ہاسپٹل کے اندر جو اللہ نے ہمیں آنکھ دی ہے، کوئی ہاسپٹل اس آنکھ کو نہیں دے سکتا، یا کسی مارکیٹ کے اندر وہ نعمت آنکھ کی نہیں مل سکتی جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آنکھ، ان لوگوں کو پوچھئے جس کے پاس آنکھ نہیں ہے، جب یہ نعمت جس کے پاس نہیں ہوتی ہے اس کو وہ نعمت کی قدر ہوتی ہے۔ اس لیے پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ ان نعمتوں کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں تندرستی عطا فرمائی، بیماریوں سے حفاظت فرمائی۔ آج ہم دیکھیں بچوں، پورے ورلڈ کے اندر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب سمجھو، وبا سمجھو، پھیلا ہوا ہے۔ لوگ پریشان ہیں، لوگ تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں اس بیماری کے اندر۔ پیارے بچوں، اللہ کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس بیماری سے حفاظت میں رکھا ہے۔ بہت سارے ہمارے ریلیٹیو ہوں گے، ہمارے سگے والے ہوں گے جو اس بیماری کے اندر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بہت سارے ایسے ہوں گے جو ہاسپٹلوں کے اندر ایڈمٹ، بہت سارے ایسے ہیں جو اپنے گھروں کے اندر علاج کر رہے ہیں۔ پیارے بچوں، تندرستی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ ہمیں کوئی پوچھے کہ کیسی طبیعت ہے تو ہمیں کہنا چاہیے الحمدللہ بہت اچھی۔ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ اللہ نے مجھے صحیح سالم رکھا ہے۔
تو پیارے بچوں، جب بھی کوئی نعمت حاصل ہو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کا شکر ادا کیسے کرنا ہے؟ کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم زبان کے ذریعے سے اللہ کی تعریف کریں، الحمدللہ رب العالمین، یا صرف الحمدللہ پڑھیں۔ دوسرا یہ کہ دعاؤں کے ذریعے سے ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ تیسرا یہ کہ ہم نماز پڑھ کے دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے نعمتوں کا شکریہ ادا کریں دعا کے ذریعے۔ تو پیارے بچوں، یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے نعمتیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور ہمیں دعا بھی مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو دنیا کے اندر بیماری پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گھر والوں کی، ہمارے رشتہ داروں کی، پورے انسانیت کی اللہ تعالیٰ اس بیماری سے حفاظت فرمائے۔ اس لیے کہ بیماری سے حفاظت اللہ ہی دے سکتا ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے بچوں۔ بیماری بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور تندرستی بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے تندرستی کی نعمت مانگنا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی بیماری جو آتی ہے وہ انسان کے گناہوں کو اس کے ذریعے سے معاف کروا دیتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بیماری کے ذریعے سے معاف کروا دیتا ہے۔ لیکن بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان سے برداشت نہیں ہوتی، اور اس بیماری کے اندر وہ ایسے کلمات کہہ جاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ بہت ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے تندرستی مانگیں، عافیت مانگیں، اللہ کا فضل مانگیں، اس لیے کہ عافیت بہت بڑی نعمت ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں۔ ہم اپنی باڈی کے اندر کبھی کبھی غور کریں کہ اللہ نے مجھے زبان دی ہے، اللہ نے مجھے ٹیٹھ دیے، دانت دیے، اگر دانت نہ ہوتے تو میں کیسے چبا کر کھاتا؟ اللہ نے مجھے زبان دی ہے، منہ دیا ہے، اگر وہ منہ اور زبان نہ ہوتی تو میں کیسے اپنی بات کو دوسروں کے سامنے پیش کر سکتا؟ مجھے پیر نہ ہوتے تو میں کس طریقے سے چل سکتا؟ میرے ہاتھ نہ ہوتے تو میں کس طریقے سے چیزوں کو پکڑ کر کھا سکتا تھا؟ پیارے بچوں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ہمیں ایمان کی نعمت دی ہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت دے کر بہت بڑا خیر ہمارے ساتھ کیا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کی جو نعمتیں دی ہوئی ہے اس کا شکریہ ادا کریں، اللہ کا آبھار مانیں۔ اللہ کا جتنا ہم شکریہ ادا کریں گے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ اس لیے تو قرآن کریم میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس کا خلاصہ ہے کہ تم جتنی نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے ہم ان نعمتوں کو اس کے اندر اضافہ فرمائیں گے، یعنی اس کے اندر بڑھوتری کریں گے، اس کے اندر زیادہ عطا فرمائیں گے نعمتوں کو۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہے ان نعمتوں کا ہم شکریہ ادا کریں، اور جو نئی نعمت ملے اس کے اوپر بھی ہم شکریہ ادا کریں۔ ایگزامپل، کوئی بیمار ہوا تھا، اس کو اللہ نے شفا دے دی، تو یہ اس کے اوپر بھی ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ کسی کے پاس کچھ چیز نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرما دی، تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کے اوپر بھی ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں، تو انشاءاللہ ان نعمتوں کے اندر اضافہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نعمتوں کے اندر ہمیں اضافہ فرمائیں گے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے آپ کو دو دعائیں سکھلائی ہے۔ ایک ہے کہ کسی کام کو، ہر اچھے کام کو شروع کرتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے، اور دوسری دعا ہے جب کوئی نعمت حاصل ہو تو تمہیں کیا پڑھنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، جب کوئی نعمت حاصل ہو تو ہمیں یہ دعا پڑھنا چاہیے، الحمدللہ رب العالمین، یا پھر الحمدللہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی جو تعریف کے لائق ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔